subscribe to our channel and press the bell icon. طلبہ طالبہ سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس 2022-23 کا برج کورس ہے، اردو میڈیم ڈے 1 پہلا دن ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ مضمون سوشل سائنس پہلا دن جماعت نہم۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے جوابات لکھیے۔ تاریخ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے تاریخ انسانی ثقافت کی ترقی میں ماضی کے اہم واقعات کا مربوط اکاؤنٹ ہے۔ دوسرا سوال ہے، تاریخی معلومات کس سے ملتی ہے؟ اس کا جواب ہے تاریخی معلومات تاریخی ذرائع میں سکے، نوادرات، یادگاریں، ادبی ذرائع، دستاویزات، نمونے، آثار قدیمہ کے مقامات، خصوصیات، زبانی ترسیل، پتھر کی نوشتہ جات، پینٹنگز، ریکارڈ شدہ آوازیں، تصاویر اور زبانی تاریخ شامل ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ قدیم آثار اور کھنڈرات بھی بڑے پیمانے پر تاریخی ماخذ ہے۔ تیسرا سوال ہے، تاریخی ماخذات کے اقسام بتائیے۔ اس کا جواب ہے ماخذات ایک ایسی چیز ہے جو کسی فرد کی ارد گرد کے ماحول کی خصوصیات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کو بڑھا سکتی ہے۔ اگرچہ بہت سے جانور سادہ ماخذ استعمال کرتے ہیں، صرف انسان جن کے پتھر کے ماخذات کا استعمال سینکڑوں ہزار سال پرانا ہے، دوسرے ماخذ بنانے کے لیے ماخذ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ پتھر، ہڈی اور لکڑی جیسے مواد سے بنے ابتدائی ماخذ خوراک کی تیاری، شکار، ہتھیاروں کی تیاری اور کپڑے اور دیگر مفید نمونے تیار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ میٹل ورکنگ کی ترقی نے اضافی قسم کے اوزار کو ممکن بنایا۔ توانائی کے ذرائع جیسے کہ جانوروں کی طاقت، ہوا یا بھاپ کو استعمال کرتے ہوئے تیزی سے پیچیدہ ٹولز کو اشیاء کی ایک اور بھی بڑی رینج تیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صنعتی انقلاب نے ٹولز کے اوزارات کے استعمال میں ایک واضح موڑ کی نشاندہی کی ہے۔ آٹومیشن کے متعارف ہونے سے ٹولز کو کم سے کم انسانی نگرانی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ملی، جس سے انسانی محنت کی پیداواری صلاحیت میں مزید اضافہ ہوا۔ اگلا سوال ہے، قدر پیمائی پہلا ہے، تاریخ نویسی میں اخبارات کا استعمال لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، خبر میں کسی واقعے کے پس منظر کو کھولنے کے لیے ہمیں تاریخ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دوسرا، کچھ کالم تاریخی واقعات پر مبنی ہے۔ یہ کالم ماضی کے معاشی، سماجی اور سیاسی واقعات کے بارے میں تاریخی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تیسرا ہے، اخبارات کسی تقریب کے 50 یا 100 سال مکمل ہونے پر باقاعدہ ایڈیشن یا خصوصی شماروں کے علاوہ سپلیمنٹس شائع کرتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر اس مخصوص واقعے کی تاریخ کا جائزہ لینا پڑتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، تاریخ میں اس دن کیا ہوا جیسے کالم لکھتے وقت بھی ماضی کے واقعات کو جاننا ضروری ہے، اس لیے اس قسم کی تحریروں کے لیے تاریخ کا علم ضروری ہے۔ دوسرا سوال ہے، جدید بھارت کی تاریخ نویسی میں تصاویر کی اہمیت۔ اس کا جواب ہے دوسروں نے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کی کہ ہم کون ہیں اور ہمیں دنیا کی جھلک دکھاتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایسے واقعات دکھائے جن کا ہمیں علم یا یاد تک نہیں تھا۔ ان مشہور تصاویر کی اہمیت اور ان گنت دیگر ہماری تاریخ کو تشکیل دینے کے عوامل میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم مستقبل میں بہتر فیصلے کرنے کے لیے رائے قائم کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے ذریعے شائع کیے گئے اخبارات کے نام لکھیے۔ اس کا جواب ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے ذریعے شروع کیے گئے اخبارات، پہلا ہے موک نائک، دوسرا ہے بہشکرت بھارت، تیسرا ہے جنتا اور چوتھا ہے پربدھ بھارت۔ سرگرمی کا تیسرا سوال ہے، آغا خان پیلس کے متعلق معلومات انٹرنیٹ سے حاصل کیجیے۔ اس کا جواب ہے آغا خان پیلس کی زبردست عمارت پونے میں واقع ہے اور اسے سلطان محمد شاہ آغا خان سوم نے 1892 میں تعمیر کیا تھا۔ یہ ہندوستانی تاریخ کی اہم ترین مقامات میں سے ایک ہے اور ہندوستان کی آزادی کے بہت سے متعین لمحات میں اس کا اہم کردار رہا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مہاتما گاندھی، ان کی اہلیہ کستوربا گاندھی کے ساتھ ساتھ سروجنی نائیڈو اور مہادیو دیسائی کو قید رکھا گیا تھا۔
آغا خان پیلس اپنے فن تعمیر کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخی اہمیت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ 19 ایکڑ کی وسیع اراضی پر پھیلا یہ محل اب گاندھی نیشنل میموریل سوسائٹی کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں کھادی بنانا اب بھی اہم سرگرمیوں میں سے ایک ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔